اب ہم دیکھتے ہیں ہوا یا ہو جو ہے وہ اس کے کیا معنی. اس کے معنی بڑے سمپل ہیں، وہ ہیں وہ دیٹ. ہوا قرآن، وہ قرآن ہے. ہوا اللہ، وہ اللہ ہے. ہوا مولاکم، وہ تمہارا مالک ہے. ہوا ظالم، وہ ظلم کرنے والا ہے. وما ہوا بقول شاعر، اور نہیں ہے وہ قرآن کسی شاعر کا قول. وہوا فی عیشۃ راضیہ، بس وہ راضی خوشی کی زندگی میں ہوگا. اسی طرح سے ہیا جو ہے وہ مؤنث کے لیے، ہوا واحد مذکر کے لیے اور ہیا واحد مؤنث کے لیے. ہیا زجرہ، وہ ایک ڈانٹ ہے. زجرہ ڈانٹ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ زجرہ جو ہے وہ مؤنث ہے، تو ہیا زجرہ وہ ایک ڈانٹ ہے. ہیا حیہ، وہ سانپ ہے. حیہ سانپ کو کہتے ہیں. ہیا حیہ، وہ سانپ ہے. ہیا احسن، وہ بہتر ہے. احسن بھی جو مؤنث ہے. ہیا احسن. ہیا عصائی، وہ میری لاٹھی ہے. عصا ہے، یہ بھی مؤنث ہے. ہیا تمور، وہ زمین حرکت کرے گی. حرکت سے مراد زلزلے جیسی حرکت. ہیا دار القرار، وہ قرار کا گھر ہے، سکون کا گھر ہے، آرام کا گھر ہے. اگر ہو اور ہیا کے بعد ایسا اسم ہو جس کے شروع میں الف لام ہو تو معنی میں تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے عموماً لفظ ہی استعمال ہوتا ہے. جیسے ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا. اب یہاں پہ ہوا سے مراد وہ نہیں ہے بلکہ ہی ہے، کیونکہ یہاں پر ابتر جو ہے اس کے ساتھ لام ہے. تو ان شانئک هو الابتر. فإن الجنة هي المأوى، پس یا بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. تو یہاں پہ بھی ہیا جو ہے وہ ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور مأوی ٹھکانہ. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی غنی اور تعریف والا ہے. کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا ہی کلمہ ہی بلند ہے. ہو اور ہی، یہ دونوں علامتیں واحد مذکر کے لیے اس فعل اور حرف کے آخر میں استعمال ہوتی ہیں. یعنی کہ اسم میں بھی استعمال ہوتی ہے، فعل میں بھی اور حرف میں بھی. اسما کے ساتھ اگر ہو یا ہی اسم کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ عموماً اس کا، اس کی یا اس کے ہوتا ہے. جیسے یا اپنا اپنی اپنے سے کرتے ہیں. جیسے عندہ، اس کے پاس. عند قریب، کسی کی کے پاس ہونے کوئی چیز. عندہ، اس کے پاس. ربہ، اس کا رب. علی رسولہ، اپنے رسول پر. علی قبرہ، اس کی قبر. فی سبیلہ، اس کے راستے میں. اور اگر یہ ورب کے ساتھ ہو تو اس کے مطلب ہوتے ہیں اسے یا اس کو. جیسے یرزقہ، وہ رزق دیتا ہے اسے. یرزقو، وہ رزق دیتا ہے، جیسے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. یرزقو کیا ہے؟ وہ رزق دیتا ہے. یرزقہ، وہ رزق دیتا ہے اسے. نصلیہ، ہم داخل کریں گے. ہم داخل کریں گے اسے. نصلیہ. خلق، اس نے پیدا کیا. خلقہ، اس نے پیدا کیا اس کو. نولیہ، ہم پھیر دیتے ہیں اسے. اور حروف کے ساتھ ہو تو اس کا ترجمہ بنتا ہے اس یا وہ. جیسے علیہ، اس پر. انہ، بے شک وہ. الیہ، اس کی طرف. منہ، اس سے. اگر ہو ہی سے متصل پہلے جزم ہو یا ان کو اگلے لفظ سے ملا کر پڑھا جائے تو الٹا پیش کی بجائے صرف پیش، اور کھڑی زیر کی بجائے صرف زیر استعمال ہوتی ہے. جیسے لہ الملک،
تو چونکہ یہاں پہ اس کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جا رہا ہے، متصل لفظ جو اس پہ جزم ہے اس سے ملا کے پڑھا جا رہا ہے، تو یہاں پہ اس کو پیش کو الٹا پیش کے بجائے صرف پیش یا کھڑی زیر سے پڑھیں گے. کھڑی زیر کے بجائے صرف زیر سے استعمال ہوگا. جیسے لہ الملک بھی، تو یہاں پہ یہ کھڑی زیر کے بجائے آپ نے کیا کر دیا، صرف زیر کر دیا، بہ الارض، کیونکہ یہاں پہ اس کو ہے کو آپ لام سے ملا رہے ہیں. لہ الملک بہ الارض منہ، کیونکہ یہاں پر نون پہ ساکن ہے یا جزم ہے، تو منہ اس کو بھی الٹا پیش سے بدل کے صرف پیش کر دیا. اور سلہ، تو یہاں پہ لام پر پیش ہے تو اور سلہ اس کو صرف پیش کر دیا. علیہ، یہاں پہ یہ پہ جزم ہے تو یہاں پر علیہ یہ کے اوپر صرف زیر کر دیا. ہاں، یہ علامت عموماً واحد مؤنث کی اور کبھی جمع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور یہ بھی اسم، فعل اور حرف سب کے ساتھ آتی ہے. اگر ہاں اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً اس کا بنتا ہے اس کا یا اس کی، اپنا یا اپنی. جیسے ربوہا، اس کا رب، لیکن یہ واحد مؤنث کے لیے، یعنی کہ ربوہا اس ایک عورت کا یا ایک اس کا رب. ربوہا. علموہا اس کا علم. رزقوہا اس کا رزق. عرضوہا اس کی چوڑائی. اور اگر یہ ورب کے ساتھ یا فعل کے ساتھ ہو تو اس کے معنی ہیں اسے، اس کو، انہیں. جیسے یعلمھا وہ جانتا ہے اسے. یعلم وہ جانتا ہے، یعلمھا وہ جانتا ہے اسے، یعنی کہ مؤنث کو. یرزقھا وہ رزق دیتا ہے اسے، مؤنث کو. اسرھا اس نے چھپایا اسے. نتلوھا ہم پڑھتے ہیں انہیں. احیاھا اس نے زندگی دی اسے. حروف کے ساتھ اگر ہا حرف کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ عموماً اس یا وہ سے کیا جاتا ہے. فیہا مؤنث، اس میں. لہا اس کے لیے، مؤنث کے لیے. انہا بے شک وہ، مؤنث. منہا اس سے، مؤنث.